ہٹی دے اندر جلاندا ہے اور جلان تو بعد پھر کتے ہتھاں دی زینت بندا ہے کہ مشکل تو گھبرانا نہیں، اللہ دی آزمائش آ جائے تے صبر کرنا ہے، تے صبر کے بعد اللہ نے اللہ فرماندے نے والا نبلونکم بشیء علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے جو کل کائنات دا حقیقی خالق و مالک اور رازق ہے، نہ دی ذات اندر کو دا شریک ہے اور نہ ہی کو اس دے اسماء گرامی اندر اس دا شریک ہے۔ ہر قسم دے عیب اور شریکیت تو پاک کلا وحدہ لا شریک ہے۔ ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام
تاجدار مدینہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات طیبہ طاہرہ مطہرہ مقدسہ واسطے پیارے بھائیوں، قرآن پاک دی جس آیات مبارکہ دی تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے، اللہ احکم الحاکمین نے اس مقام عالی شان دے اندر اپنے بندیاں دی آزمائش اور آزمائش تو بعد صبر کرنے والے بندیاں دا ذکر بیان فرمایا۔ انسان دے اندر جنہ ایمان زیادہ ہوئے گا اللہ دے ہاں انی ہی اودی آزمائش بھی زیادہ ہوئے۔ اللہ دی ساری زمین تے سب نالوں اچا مقام اللہ دے نبیاں دا، اور سب نالوں زیادہ تسی تاریخ دی ورقردانی کر کے دیکھو، کتب احادیث کا مطالعہ کرو، سب نالوں زیادہ آزمائش بھی اللہ نے اپنے نبیوں کو دی۔ کوئی نبی ایسا نہیں جہدے کولوں اللہ نے آزمائش نہ لئی ہوئے، اور آزمائش تو بعد جڑا بندہ صبر کر گیا اللہ پاک دا بڑا مقرب بندہ بن جائے۔ ہر نبی کو ہر اپنے پیارے کو اللہ او دے ایمان دے مطابق آزمائش کرتا ہے۔ سب نالوں زیادہ پیار اللہ نو اس زمین تے مصطفیٰ دے نال ہے، اور سب نالوں زیادہ آزمائشاں بھی میرے پیغمبر کو لگیاں گئیاں۔ کتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے گلے پاک اندر کپڑا پا کے مکے دے بازاراں دے اندر گھسیٹیا گیا ہے، کتے میرے پیغمبر دے رستے دے اندر گڑے کھودے گئے، کتے میرے مصطفیٰ دیاں بیٹیاں نو بغیر گناہ دے بغیر قصور دے طلاقاں دتیاں گئیاں، کتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے دندان مبارک شہید کیتے گئے، اور کتے میرے مصطفیٰ دے دوران نماز بحالت سجدہ ادھی سٹی گئی، لیکن میرے مصطفیٰ نے ایک دن بھی زبان دے اندروں حرف شکایت نہیں آکھیا۔ غور کرنا، ذرا توجہ فرمانا، آج دنیا دے اندر تھوڑی جہی تنگی آ جائے تے اللہ دے دلے تے شکرے کرنے شروع کر دینے۔ اللہ احکم الحاکمین نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے جنہ تیرا امتحان زیادہ ہوئے گا اتنا میرے تو قریب زیادہ ہوئے گا۔ یہ سمجھ لو، ایک مثال دے کے میں اپنی گل کو آگے چلانا، کوئی چیز بھی تکلیف تو بغیر مکمل ہو سکتی، محبت نظر بولو، کوئی چیز بھی مشکل تو بعد اللہ مشکل پہلے لے آندا ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ ہر مشکل تو بعد آسانی کا معاملہ پیدا فرماندے نے، پہلے اوکھیاں ہو کے پھر بندہ سوکھا ہوندا ہے۔ اے زیور ہے جڑا ساڈیاں عورتاں خواتین استعمال کردیاں نے، اے زیور بھی پہلے بھٹی دے اندر جاندا ہے تے اپنے آپ نو اس بھٹی دے اندر جلاندا ہے، اور جلان تو بعد پھر کتے ہتھاں دی زینت بندا ہے، کدے گلے دی زینت بندا ہے، کتے والاں دی زینت بندا ہے، کتے کوئی زینت بندا ہے۔ انسان دے جسم دے حصے تے اے سوار ہوندا ہے تے اپنے آپ نو مار کے ہوندا ہے۔ غور کرنا، اے سرمے اینو بھی تیسن تو بعد پہلے تیس کے اس تو بعد اکھاں دی زینت بندا ہے، اور مہندی ہتھاں تے لگائی جاندی ہے، بالاں تے لگائی جاندی ہے، اس مہندی نو بھی پہلے تکلیف دتی جاندی ہے، درخت نالوں توڑیا جاندا ہے، پھر دھوپ تے سکایا جاندا ہے، پھر پیسیا جاندا ہے، پھر فلاں رنگ دی مہندی ہے، فلاں کمپنی دی مہندی بن کے تواڈے ساڈے جسم تے داڑھی تے سر تے ہتھاں دی زینت بنتی ہے۔ ایک پیغام ہے، سبق ہے، آزمائش ہے۔
کہ مشکل تو گھبرانا نہیں، اللہ کی ازمائش آ جائے تو صبر کرنا ہے، صبر کے بعد اللہ نے صابرین واسطے بڑا اجر رکھے ہے۔ آئیے ذرا غور فرمانا، اللہ کا قرآن سے بات فرماؤ نا، ذرا ایمان تازہ کر لینا۔ سورہ بقرہ تے اللہ کا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، توجہ کے نال قرآن سنتے جایا جے اپنا ایمان تازہ کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے مقبول پیغمبر جناب محمد، محبت نال ضرور پڑھو، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سینہ پاک دے نازل ہونے والا اللہ کا قرآن اعلان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ فرماندے نے اے میرے بندو میں تانوں آزمانا، اللہ کس گل نال آزمانا ہے؟ اللہ فرماندے نے وَلَنَبْلُوَنَّكُم، قرآن میں تیری عظمت تو چھڈ کے جاواں تے لکھ وار قربان جاواں، فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ فرماندے نے کہ میں تانوں جاناں دا نقصان دے کے آزمانا وا، کہ اولاداں دینا اولاداں نوں واپس بلا لینا وا، کہ میں دشمن دا خوف تواڈے تے طاری کر دینا وا، اور دشمن دا خوف طاری کرن تو بعد میں آزمانا وا کہ دشمن دے روب دی وجہ تو ہن میرے بندے دا ایمان کی آمد ہے، ہن دشمن غالب آ گیا، ہن میرے بندے دا ایمان کی آمد ہے۔ اگے اللہ فرماتے ہیں وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کہ اللہ فرماتے ہیں میں پکیاں ہوئیاں فصلاں دا بارش نازل کر کے آزمانا وا، کہ میں دریاواں دا رخ پکیاں فصلاں والا کر کے پھر آزمانا وا، کہ مال ڈنگر نوں میں تباہ کر کے آزمانا وا، چنگیاں بھلیاں جانوراں نوں اللہ پاک مار دیندے نے تے آزماندے نے۔ ہن میرا بندہ کی آندا ہے؟ فرمایا وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، کہ اللہ جاناں تے آزماندا ہے، کہ مالاں تے آزماندا ہے، تے اگے اللہ فرماندے نے وَالثَّمَرَاتِ، کہ میں پھلاں دا رزق وافر مقدار اندر عطا کر دیتا وا، تے میں آزمانا وا میرا بندہ طرح طرح دے پھل کھاندا تے ہن گن کدے گاندا ہے، پھل عطا کرن والا میں پھل کھان تو بعد حمداں کدیاں بیان کردا ہے، پھل کھان تو بعد شناواں کدیاں بیان کردا ہے، تے کتے پھلاں دا رزق دے کے رب آزماندا ہے، کتے رزق دیاں کمیاں دے کے اللہ آزماندا ہے۔ اگے اللہ فرماندے نے الذین اذا اصابتهم مصیبہ، میں ساریاں مصیبتاں تے آزمانا وا، تے جڑا بندے دا ایمان ہے نا مصیبتاں دین والی اللہ دی ذات ہے، تے بے ثابت زبانی جو کہندا قالو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اپنی زبان دے اندر یہ جملے آندا ہے، اللہ فرماتا ہے او بندہ مینوں بڑا پیارا لگدا ہے، آؤ نا میں تہاڈی ازمائش دے موضوع تے ایک رب دے نبی نال ملاقات کرا دیواں۔ اللہ دے نبی نے سیدنا ایوب علیہ السلام نے ہر پاسے زمین ایوب پیغمبر دی ہے، لوگ پوچھدے نے نا محبت نال طالب علم دی گل سنیا جے یار آ زمین کی دی ہے، آندے ایوب پیغمبر دی ہے، نوکر چاکر نے ایوب پیغمبر دے نے، چار بیویاں ایوب پیغمبر دیاں نے، او وقت آیا میرے والے ویکھی ذرا محبت کری، تھوڑا جا سر درد ہون لگ پوے نا، اللہ دے شکوے کرن لگ پینا، اللہ دے جناب گلے کرنے شروع کر دینا ہے۔ طالب علم دی گل تے غور کری، اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام نے زمین وک گئیاں نے، جانور مر گئے نے، جانور وک گئے نے، کچھ مر گئے نے، اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام نے
چار بیویاں نے ساریاں نو بلا کے کہن لگے کہ میری بیویو میں ہن بیمار ہو گیا ہاں، میرے تے بیماری مسلط ہو گئی ہے، میں تواڈے اخراجات برداشت نہیں کر سکدا، لہذا تسی طلاقاں لے لو تے میرے کولوں چلیاں جاؤ نا۔ تے حضرت ایوب دیاں تین بیویاں نے طلاقاں لے لیاں نے تے چلیاں جاندیاں نے۔ تے میری بیویو بہنا اپنے ویر دی گل تے غور کریا جے، اگر خاوند دی کمائی تھوڑی بھی ہوئے نا اپنے خاوند دا گناہ نہ کریا کر، اپنے خاوند دا شکوہ نہ کریا کر۔ اللہ دے پیغمبر ایوب علیہ السلام نے ایک بیوی رہ گئی ہے، ایدا نام بی بی رحمت ہے، اے اللہ دے نبیوں دی لڑی دے وچوں ہے، بی بی رحمت دا نام ہے۔ تے اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام کہن لگے اے رحمت تمہیں طلاق لے لا کے چلی جا۔ اے بی بی رحمت آکھن لگی اللہ دے نبی جی میں طلاق لے کے نہیں جانی، کی ہویا جے تواڈے جسم تے بیماری آ گئی، کی ہویا جے اللہ دیاں آزمائشاں آ گئیاں نے تے پریشان نہ ہویا جے، کی ہویا جے طبیعت ساتھ نہیں دیندی، اسی چگرانیاں بن کے بھی تے تواڈے کول رہیاں وا، ناز و نخرے بھی تے تواڈے کول رہ کے کیتے نے۔ اے بی بی رحمت آکھن لگی اللہ دے نبی ایوب جی کم از کم میں جنہ عرصہ تواڈے کول ہے میں عیش و عشرت نال گزاریا، کم از کم اتنا کو وقت تے مینوں نال پریشانی دا بھی گزار لین دیو نا۔ بیماری ودی گئی، ایک دن نہیں، دو دن نہیں، چار دن نہیں، ایک مہینہ نہیں، ایک سال نہیں، 18 سال اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام بیمار رہنے، بیماری جسم تے آندیاں حتیٰ کہ پنڈ والے علاقے والے کہن لگے بی بی رحمت اے ایوب نو لے جانا ہے تو ایدی وجہ تو بیماری پھیل رہی ہے۔ بی بی رحمت نے انج کر کے اپنے سر تے جناب ٹوکرا چک لیا، ایوب نبی نو ٹوکرے چھپایا تے جناب بستی دے اندروں باہر لے جا رہی ہیں تے نال کہندیاں نے اللہ دے نبی جی اے رب دیاں آزمائشاں میں پریشان نہ ہویا جے۔ ایوب نبی او وقت بھی ویکھیا نا جدوں جانور مر گئے نے، جانور تباہ ہو گئے نے، فصلاں تباہ ہو گئیاں نے، زمیناں گئیاں نے، ایک آن والا آ کے دستا ہے ایوب نبی جی تواڈے مکان دی چھت ڈگ پئی ہے تے چھت ڈگن تو بعد تواڈے جنے بچے سن بچیاں سن اس مکان دی چھت اندر آ کے سارے دے سارے فوت ہو گئے تے جناب ایوب نے یہ نہیں آکھیا میں مر گیا بلکہ جناب ایوب فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت ایوب علیہ السلام نو بی بی رحمت لے کے چلیاں گئیاں نے تے بی بی رحمت نو ایوب نبی آکھن لگے اے رحمت تمہیں طلاق لے لے تے چلی جا، اینے جسم تے زخم آ گئے نے۔ بی بی رحمت آکھن لگی ایوب نبی جی پریشان نہ ہویا جے، پریشان نہ ہویا جے، یار ایسو عشرت نال تے وقت سارے ہی گزار لیندے نے، پتہ اودوں لگدا ہے یارامے دا، پتہ اودوں لگدا ہے وفاواں دا جدوں بندے تے مشکل وقت آئے تے مشکل وقت اندر جڑا نال کھلوتا ہوئے او دنیا اندر رہ جو کم نہ آوے اوکھے سوکھے ویلے اس بے فیض سنگی نالو تے بہتر یار اکیلے۔ حضرت ایوب علیہ السلام فرمان لگے بی بی رحمت تمہیں طلاق لے لے تے چلی جا۔ بی بی رحمت آکھن لگی اللہ دے نبی جی بابا جی بڑا پیارا ترجمہ کر دے حضرت ایوب علیہ السلام دا اس گل دا بڑا پیارا پنجابی اندر ترجمہ کر دے فرماتے ہیں کیا پیغمبر لے جا تمہیں طلاق نہیں، کیا پیغمبر لے جا تمہیں طلاق نہیں، چلی جا پھر کے چھڑ دے میرا تو ساتھ نہیں، کہندی ہے بیوی رب دے نبی پیارے جی زخمانو ویکھ ویکھ نک نو نہ وٹانگی روئی نال پیڑ ہوئی جب نال چٹانگی۔ اللہ دے نبی کیوں دل تھوڑا کر لیندے ہو، پریشان نہ ہویا جے، اگر روئی نال زخم تواڈے صاف کر دیاں تانوں تکلیف ہوئے گی نا، میں آپ
اپنی زبان نال بھی تواڈے زخم صاف کرن واسطے تیار ہاں۔ اللہ اکبر اللہ 18 سال گزر گئے نے نا 18 سال بعد بیماری زبان والا آن لگ پئی ہے۔ ایوب پیغمبر کہنے لگے اللہ ہن بیماری میری زبان والا آن لگ پئی ہے، اللہ میں کدے تیرے ذکر تو غافل نہ ہو جاواں۔ قرآن و ایوب اذ نادى ربه انی مسانی الضر وانت ارحم الراحمین۔ ایوب نبی اپنے رب کو آواز ماری، فرمایا وا ایوب اذ نادى ربه اذ نادى ربه، اللہ بیماری زبان کا کان لگی ہے میرا مالک، میں کدھر تیرے ذکر کو غافل نہ ہو جاواں۔ اللہ فرماتے ہیں ایوب زمین تے اڈی مارنا تے جناب ایوب علیہ السلام کہنے لگے اللہ جسے کمزوری بڑی ہے، اللہ اڈی کیویں مارا؟ فرمایا ایوب اڈی مار زمین تے۔ جناب ایوب نے زمین تے اڈی ماری ہے، اللہ احکم الحاکمین نے پانی کا ایک چشمہ جاری فرما دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایوب یہ نال غسل بھی کر لو نا، یہ پی بھی لو نا۔ جناب ایوب علیہ السلام میں پانی پیتا ہے، اللہ اندر دیاں بیماریاں دور کر دیتیاں نے۔ اس بی بی دے صبر دا اجر ویکھیا جے تے اللہ نے جناب ایوب نو حکم کیتا ہے ایوب دے نال غسل بھی کر لو نا۔ جناب ایوب علیہ السلام نے غسل بھی کر لیا، اللہ بیرونی بیماریاں بھی دور کر دیتیاں نے۔ واہ میرے مالک میں تیری عظمت تو صدقے جاواں۔ اللہ احکم الحاکمین نے جناب ایوب نو 3 نعمتاں عطا کر دیتیاں نے۔ پہلی نعمت کی ہے اللہ نے جناب ایوب نو دوبارہ جوانی عطا فرما دیتی ہے، دوبارہ جوان ہو گئے نے۔ دوسرا انعام اللہ اکبر اللہ رب نے بیویاں بھی دے دیتیاں نے، رب نے اولاد بھی دے دیتی ہے۔ بڑا بڑا روز ہے بے اولادی، بڑا بڑا روز ہے بے اولادی۔ دعا کرتے رہا کرو اللہ بے اولاد بندیاں نو صالح اولاد عطا فرما دے، اللہ بے روبیاں ٹانیاں نو ہریالیاں اندر تبدیل فرما دینا۔ اب اور کری میری گل تے کڑی گل میں سمجھانا چاہنا جناب ایوب پیغمبر نو اللہ نے آسمان والا مقیتا رب نے آسمان تو ڈڈیاں سونے دیاں ڈڈیاں دی بارش کر دیتی ہے۔ فرمایا ایوب غنی ہو گیا ہے میرے ایوب، جو کچھ بھی ہے تواڈے صبر دا صلہ رب نے عطا کیتا ہے۔ صبر کرے اگر اوکھا وقت آوے تے صبر کرنا ہے، مشکل وقت آئے تے صبر کرنا ہے۔ آئیے ایک اور حدیث سننا، اپنا ایمان دا کر لینا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد محبت نہ کرو گا صلی اللہ علیہ السلام، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا شہر مدینہ ہے۔ میری گل سنی جن نے 11 سال صبح پڑھیا جنہوں سمجھ نہیں آئی آج وہ میری بہن بھی سن لے، میرے بھائی بھی سن لے۔ شاید زندگی کا آخری جمعہ ہوئے، ہم جو پریشان نہیں کرنا، ہم دا ساتھی بننا ہے، اب اور کرنا۔ میرے پیغمبر کا شہر مدینہ ہے۔ دعا کرو اللہ سارے میں لے جائے، اللہ سارے میں لے جائے۔ دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں، تمنا دل دی ہے میری کہ حج کعبے دا کر آواں، دل دیاں آسانے تے زم دیاں پیاسانے، زم رج رج کے دعا کرو اللہ مکہ بھی بخا دے، اللہ مدینہ بھی بخا دے، اللہ مکہ بھی بخا مدینہ بھی بخا۔ دعا کرتے آ رہا ہے رب دے سامنے، پھر کوئی ایسا کرم کما مولا ساڑی جلد فلیٹ اڑا مولا، لیکن ویزے خلیل ڈیرے دے ہمیں لوکی چارے چوبیرے دے نہیں پرواہ تھوڑا ساڑی لگی آس نبا مولا، ڈیر کبسی کولے کس کم دے منگا ٹوٹیاں کولر زم دے میرے وقت دے اکھرو کان تھم دے منو رج رج کے بلا مولا۔ آئیے دا غور کرنا، میرے آقا دا شہر مدینہ ہے، اچھی بڑھو میرے نبی دا شہر
مدینہ پا گئے حضور دا ایک غلام ہے میرے پیغمبر دا صحابی ہے تے دل نال گل سننا نہیں ہے یہ دا بیٹا بیمار ہے صبر دیکھیا جے صبر دا اجر دیکھیا جائے ایک دو بار آندا اپنی بیوی نو پوچھدا اللہ والی دس نا میرے پتر دا کی حال ہے بڑا میٹھا میوائی دس نا میرے پتر دا کی حال ہے دس نا میرے بیٹے دا کی حال ہے اور دستی ہے اللہ دی خیر ہے پہلے نالوں بہتر میں اگے نالوں بہتر میں اور کریم ایک دن نبی پاک علیہ السلام دا غلام باہر مزدوری کرنے واسطے گیا ہے تے مزدوریاں کر کے واپس آیا لیٹ آیا یہ آر تو پہلے یہ بیٹا دنیا چھڑ گیا تے اپنے مالک کو چلا گیا تے بیوی کہنے لگی میرا خاوند سارا دن مزدوریاں کر کے آیا مینوں پریشان نہیں کرنا نال دے کمرے دے اندر اپنے بیٹے نو لٹا دیتا ہے اوتے چادر پا دیتی ہے اور اولاداں والے اور کئی فقیر دی گل تے خاوند آیا آگے پوچھن لگا کہ اللہ والی دس نا میرے پتر دا کی حال ہے تے بیوی کہنے لگی اللہ دے بندے تیرا بیٹا پہلے نالوں آرام دے اندر ہے تو نہ کھانا کھاؤ کھانا کھاتا ہے پانی پیتا ہے آرام کر لگ گیا ادھی رات کا ٹائم ہے یہ نبی پاک کا صحابی ہے تہجد پڑھا ہے تہجد پڑھنے واسطے اٹھے تے کہنے لگا اللہ دی بندی ایک باری میرے پتر نو تے میرے سامنے لے آنا میں او دا متھا چوم لواں میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ اپنی بیٹی یا بیٹے دا متھا چومدا ہے اوہی تے اصل اندر میرا امتی ہے نا جڑا اپنی بیٹی یا بیٹے دا متھا نہیں چومدا او بندہ میرا امتی نہیں میں اوندا نبی نہیں اور کئی طالب علم دی گل ہے کہ بیوی بٹھا کے کہنے لگی اللہ دے بندے میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہنی ہاں کہ کہنے لگا پوچھو نا مسئلہ اے نبی پاک علیہ السلام دا غلام ہے اور نبی پاک دی صحابی آئے کہنے لگی پوچھو نا مسئلہ میرے والے دیکھی ذرا محفل کریم کہنے لگے اگر کوئی بندہ کسی نو امانت دے دے تے پھر وہ واپس مانگ لے انہوں دی امانت دینی چاہیے کیوں نہیں دینی چاہیے کہنے لگا بالکل دینی چاہیے آکھن لگی پھر گواہ ہو جا اللہ نے سانو بیٹا عطا کیتا ہی کوئی پتر ہے اللہ نے سانو پتر عطا کیتا ہے تے رب نے واپس بلا لیا رب دی مرضیاں نے تیرے آن تو پہلے وہ اپنے مالک کو جا چکا ہے اے نبی پاک علیہ السلام دا غلام ہے اے تو گیا اپنی بیوی دی شکایت لے کے آمینہ دے لال کو چلا جاندا میرے پیغمبر مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھا رہے ہیں کہ نماز پڑھاندے آمینہ دے لال علیہ السلام نو نماز پڑھن تو بعد مسئلہ پوچھن لگا اللہ دے نبی جی میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہنا ہوں میرے آقا فرماندے نے دس کی آخنا ہے محبوبہ میرا پتر فوت ہویا ساری رات میرے ٹولے لڑیا میری بیوی نے مینوں خبراں تک نہیں دتیاں میرے آقا فرماندے نے ان جی گل ہے جے تو دس رہا ہے اے سارا واقعہ سنایا میرے آقا فرماندے نے تیری بیوی دے صبر دی وجہ تو اللہ نے تانوں جنت عطا کر دتی ہے رب نے تانوں جنت عطا کر دتی ہے تے نال میرے آقا فرماندے نے میں محمد نبوت والے ہاتھ اٹھا کے دعا کرن لگا اللہ تانوں اور بیٹے عطا کر دے حدیث پاک اندر ہوندا میرے مالک نے اس بیوی دے صبر دی وجہ تو انہاں نوں 9 پتر عطا کیتے نے تے 9 دے 9 ہی قرآن دے حافظ بنے نے 9 دے 9 ہی قرآن دے عالم بنے نے قرآن دے حافظ بنے نے اے اولاداں والے اولاداں نوں مسئلہ بن جائے تے پریشان نہ ہویا کرو آخری واقعہ سنو تے گل مکائی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلافت قرآن سننا ایمان اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون امیر المومنین حضرت عمر کا دور خلافت ہے حضرت سعید بن عمر انہوں نے حمص کا گورنر بنایا ہے حضرت عمر کہنے لگے اسی حمص کے علاقے اندر چلے جاؤ نا میں تمہوں کا گورنر بنایا غور کرنا کہ حضرت سعید بن عمر کہنے لگے امیر المومنین جی میں بڑا کمزور بندہ ہوں میرے کو ذمہ داریاں نہیں نبھائیاں جانیاں حضرت عمر کہنے لگے یار میرے اوپر
تسی ہے امت دا بوجھ پا دیتا ہے، اینی دنیا دا بوجھ میرے ہوتے ہیں، لہذا میں عمر امیر المومنین ہون دے ناتے جنہوں حمص دا گورنر بنانے لگا حضرت سعید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ غور کری تعالیٰ بن عمدی غلط شاید زندگی دا آخری جمعہ ہوئے حضرت سعید بن عمر وقت گزار دے گا ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے میرا دل کیتا ہے میں جا کے لوگوں کو نہ پوچھا تے صحیح نہ کہ شہید دے بارے کوئی شکوہ ہے تے مینوں دسو نا، کوئی شکایت ہے تے مینوں دسو نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جا کے کھلی کچہری حمص دے علاقے دے اندر لگا لئی ہے تے حضرت عمر پوچھن لگے یار میرا جڑا غلام ہے جڑا میرا گورنر ہے یہ دے بارے کسی کو شکوہ ہے تے میرے سامنے آؤ نا، مینوں دسو میں تے شکوے دا ازالہ کر دے گل سنی پورے خطبہ جنابہ چھوڑے حضرت عمر کے سامنے ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، میرے والے کیا دیکھا میرے والے کریا جائے ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہوندا کہنے لگا امیر المومنین عمر جی مینوں تیرے بارے شکوے میں گل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں گل کر دس کی شکوا ہے؟ کہنے لگا پہلا شکوا ہے رات میں حمص دے علاقے دے اندر کوئی مسئلہ بن جائے یہ دروازہ کھٹکاندے رہی ہے یہ بوا کھول گئی نہیں دروازہ ہی نہیں کھولدا۔ حضرت عمر نے انہوں کھڑے کر لیا حضرت سعید بن عمر نو کہنے لگے سعید اس گل کا جواب دینا کیوں نہیں رات ویلے اٹھدا؟ حضرت سعید زوروں کی دار روڑ لگ گیا کہنے لگے امیر المومنین عمر جی تسی پوچھے کہ میں دسن لگا ورنہ میں دسنا کوئی نہیں دن میں انہاں دیاں سننا وا تے رات میں اپنے رب نو سنانا وا ساری رات میں قیامت کھڑا رہنا وا اپنے رب دے سامنے اپنے رب دیاں حمداں بیان کرنا وا اپنے رب دیاں ثناواں بیان کرنا وا۔ حضرت عمر فرماندے نے اچھی بات ہے بھئی یہ تہاڈا شکوہ نہیں بندا کیوں دن تہاڈے واسطے رات اللہ واسطے دوسرا شکوہ کرن لگا کہندا امیر المومنین جی 15 دنوں بعد یہ تہاڈا گورنر چھٹی کر لیندا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر کھڑیاں کر رہے ہیں حضرت عمر آتے ہیں جناب سعید بن عمر نو یہ بھی جواب دیو نہ 15 دنوں بعد کیوں چھٹی کرتے ہو؟ حضرت سعید بن عمر زاروں کی دار روئی جا رہے داڑیاں سن کر ہو گئی کہ فرمان لگے عمر جی امیر المومنین عمر جی گل سن لینا میرے کو ساریاں گلاں نہ پوچھو نا کہ میرا رب ناراض نہ ہو جائے کہ میرا الہی ناراض نہ ہو جائے۔ حضرت عمر نے بار بار کیا سعید کہ اس گل کا جواب دینا میں حضرت سعید بن عمر فرمان لگے عرض کرتے ہیں امیر المومنین جی میرا کرتا دیکھو نا میرے کو ایک لباس ہے 15 دنوں بعد میں دروازہ بند کر کے اپنے اس لباس نو دھونا وا سردی کا موسم ہے سکدیاں چھٹی ہو جاندی ہے عمر جی میرے ڈر لگدا کہ میرا رب بھی ناراض نہ ہو جائے کہ میں ایک جوڑا دیتا یہ میرے شکر کرن لگ پیا میری شکایتاں کرن لگ پیا۔ حضرت عمر دی ایک گل سن کے اکھاں ڈول پیاں یار حمص دے علاقے دا گورنر ہے تے انہاں ایماندار ایماندار ہے دعا کرو اللہ جڑا ملک پاکستان واسطے بہتر ہے اور حکمران عطا فرما دے اللہ کسی پارٹی نال تعلق نہیں ہے میرے والد جڑا تیرے ذات واسطے ہے سارے ملک پاکستان واسطے اللہ دین دی بقا واسطے اللہ بہتر ہے اور حکمران عطا فرما دے۔ محبت نال گل سنیا جائے حضرت عمر جی جلیل بندہ حضرت عمر جی جوان بندہ روئی جا رہا ہے حضرت عمر فرماندے نے سعید بس کر یار بس کر حضرت سعید بیٹھے نے وہ بندہ پھر اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے آخر لگا جی نے تو اور شکوا ہے وہ بھی ازالہ کیتا جائے۔ حضرت عمر آندے نے وہ دس وہ کی شکوا ہے آخر لگا جناب یہ عدالت کے اندر کرسی تے بیٹھا ہوندا ہے تہاڈا گورنر تے بیٹھیاں غشی کھا کے زمین تے ڈل جاندا ہے اینو پوچھو ان کیوں کردا ہے؟ امیر المومنین آخر لگے سعید کھڑا ہو جا اس گل کا بھی جواب دینا۔ حضرت سعید بن عمر بھی صحابی رسول ہے حضرت عمر بھی صحابی رسول ہے غور کریاں کئی باتاں دا علم دیاں حضرت سعید بن عمر آخر لگے عمر جی گل سن لا جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سولی لٹکایا گیا ہے میں اس وقت موجود سا اور نبی پاک دے غلاموں پر کہا جاتا علم دی گل تے
میں اس وقت موجود سا امیر المومنین عمر جی میں ویندا پیا وا ایک بندہ بڑا جوان ہے اے ہاتھ دے اندر بچی ہے او حضرت خبیب زندہ نو حضرت خبیب جیوندیاں نو اے کر کے تیل بچی مار گیا کبھی کمر تے مار گیا کبھی بازو تے مار گیا میں اس وقت محمد کا کلمہ کوئی نہیں پڑھیا میں کول موجود کھڑا سا مینوں ڈر لگدا اگر قیامت والے دن مینوں اللہ پوچھ لیا کہ جدوں خبیب تے بچیاں چلدیاں پیاں سن جدوں خبیب ظالمانہ شروع کرنا پیا ہے اودوں تو کتھے سائے حضرت خبیب آندے نے حضرت سعید بن عمر آندے نے جدوں مینوں گل یاد ہوندی ہے نا میں کشی کھا کے زمین تے ڈگ جانا وا کہ میں اپنے مالک دی عدالت دے اندر کھڑیا ہونا کہ اگر میرے مالک نے میرے کو سوال کر لیا اے میرے کو جواب نہیں دتا جانا اے میرے کو ازالہ نہیں دتا جانا امیر المومنین جی جدوں مینوں گل یاد ہوندی ہے میں زمین تے ڈگ جانا وا کشی کھا کے نوجوان گل سنی اجے گل ختم نہیں ہوئی واقعہ مکمل سنیا اجے گل مکائی ہے امیر المومنین واپس گئے نے 1000 دینار 1000 دینار ایک تجوری اندر بند کیتا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جا بھیجا حضرت سعید بن عمر والا ایک گورنر ہے ہمس دے علاقے دا انہاں والے بھیجا 1000 دینار جدوں حضرت سعید میرے والے کیا کہ دنیا دے مال دے مگر اپنی فجر قضا کرنے والیا دنیا دے مال دے مگر زور قضا کرنے والیا دنیا دے مال دے مگر جمعہ چھڈن والیا جمعہ دنیا دے مال دے پیچھے لگ گئے حلال حرام دی تمیزاں بھول جان والیا کلمہ پیغمبر کا پڑھنا ہے انہاں بھی نبی پاک کا کلمہ پڑھیا جدوں تجوری آئی ہے نا 1000 دینار دی تجوری ہے حضرت سعید بن عمر بولیا گیا او بندہ کہندا آندا جی امیر المومنین عمر نے 1000 دینار دیتا ہے انی گل سنیے تے پڑھ دے انا للہ و انا الیہ راجعون ایک مرتبہ دو مرتبہ تیسری مرتبہ جلوانے نے انا للہ انا للہ انا للہ و انا الیہ راجعون بیوی اندروں دوڑ کے آئی آگے لگی سعید خیر پیار کسی دشمن نے حملہ کر دیتا ہے فرماندے نے نہیں یہ دن ہوئی بڑی گل ہے ایک لگی کسی نے عمر نو شہید کر دیتا ہے آگے لگے یہ دن ہوئی بڑی گل ہے آج میرے گھر کے اندر دنیا کا مال آ گیا ہے دنیا کا علم مال آ گیا ہے جس مال کی محبت اندر میں رب نہ بھول جاواں بیوی آگے لگی میرے سرتاج سعید پریشان نہ ہویا جائے بیویوں کہنا اپنے فقیر پیر اپنے دکھی ویر دی گل سنیا جائے بیوی کہن لگی پریشان نہ ہویا جائے ہمس دا گورنر ہے 500 دینار تسی لے لو 500 دینار میں لے لینی گا تسی جاؤ ہمس دے بازار دے اندر جڑا سب نالوں غریب بندہ ہے اونوں دینار تقسیم کر دیو نا میں جانی ہاں لوگاں دے گھراں دے اندر میں وینی ہاں لوگاں دے گھراں دے اندر جا کے جڑے گھر دے اندر کھانا نہیں پکیا جڑے گھر دے اندر جناب ڈنر نہیں پکیا او 10 ڈشاں کھا کے بھی سجدہ نہیں کردا رب دی نعمتاں کھا کے رب دی نعمتاں کھا کے پھر بھی رب دے احساناں نوں بھلان والا ہے کبھی اس درد مانگت بنیا پھرنا کبھی اس درد مانگت بنیا پھرنا اور ظالماں جس مالک نے تینوں 360 جوڑ عطا کیتے نے او دا حق ہی بھول گیا ہے اپنے مالک دا حق انسان بھول چکا ہے کبھی مڑیاں پوچھدا ہے کبھی اس کرتے محبت کے نال گل سنی اور دنیا کا سرنا سرنا مل گئے تیرے 360 جوڑاں چوں ایک جوڑ اللہ مفروض کر دے اور ساری کائنات مل کے اس جوڑ کا مد مقابل بنا سکتی اسی کو بنا سکتی نہیں بنا سکتی محبت کر قدرت والوں ایک اکھ ہو جاوے پانی کٹھی ہو کے آ جاوے پیراں دی کہانی دنیا دے پیراں دا لگ جاوے میلا گرو سارے کٹھے ہر گل دا چیلا پھر زور لگاوے لکھیا جائے پھر زور لگاوے اکیلا اکیلا پھر زور لگاوے اکیلا اکیلا پھر وقت اجازت دے میں 100 مرتبہ پڑھا پھر زور لگاوے اکیلا اکیلا بن سکے گا کسے دونوں اکدائی دلا اور نقلی دلا کوئی بنا بھی لگے گا وہ دی پھر تیرے دونوں قیمت لگے گا پھر بھی اودے وچوں نظر نہیں پڑے گا جن نے سب کچھ تینوں مفت وچ عطایا تو احسان ہو دے دا کی مل پایا اور جن نے سارا کچھ مفت وچ دتا ہے سارا کچھ تینوں مفت اندر دتا ہے اودیاں نعمتاں کھا کے اودیاں نعمتاں دا مل بھی پایا تھوڑا جہا بیمار ہو جائیں زبان پہ ہر پہ شکایت لے آؤں میں ایوب نبی 18 سال بیمار رہے ہیں ایک دن بھی نہیں کیا اللہ
گیا، بیٹے فوت ہو گئے، بیویاں چھڑ گئیاں، جائیداد بک گئی، ہر چیز چلی گئی، اینی گل آتی اللہ جی آسمان پہ تو راضی میں زمین پہ ہوں راضی۔ اللہ جی تو راضی، رضی تو باللہ ربا، اللہ میں تیرے رب ہوتے راضی، جنہیں تو راضی میں ہوں راضی۔ اور ساری نعمتیں عطا کرنے والا کون ہے؟ کچھ بولو کون ہے؟ اور کرنا ذرا توجہ فرمانا۔ شام ہوئی ہے، حضرت سعید بھی آ گئے ہیں، تے حضرت سعید کی بیوی بھی آ گئی ہے، تے کہنے لگی الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ میں ساری دولت غریباں جو ونڈائیاں۔ حضرت سعید فرمان لگے، میں بھی یہ جملہ پڑھیا الحمدللہ، اللہ تیری ذات کا شکر ہے کہ میں بھی ہر چیز غریباں دے ونڈائیاں۔ اور پیارے دی سونیا میری گل والے غور کئی سب 2 منٹ میرے وقت توجہ کریں، اگر مشکل وقت آ جائے اپنے رب کا شکوہ نہیں ہو کرنا، اوکھا وقت آ جائے اپنے رب کی شکایت نہیں ہو کرنی، کیونکہ ہر نعمت عطا کرنے والا اللہ ہے، ہر نعمت کو محروم رکھنے والا بھی اللہ ہے۔ اور رب کو رحمت داریا کر، اولاداں دینے والا بھی اللہ ہے، اولاداں کو محروم رکھنے والا بھی اللہ ہے۔ اور کتنے خوش نصیب بیٹھے ہیں جنہوں نے اللہ نے بیٹے بھی عطا کیتے ہیں، جنہوں نے اللہ نے بیٹیاں بھی عطا کیتیاں ہیں، کئی ایسے بیٹھے ہیں جنہوں نے اللہ نے پتروں کا میہ پا دیتا ہے، کئی ایسے بیٹھے ہیں جنہوں نے میرے مالک الملک نے کلیاں بیٹیاں عطا کیتیاں ہیں، کچھ میرے ورگے بے نصیب نے جنہوں نے اللہ نے ساری نعمتوں کو محروم رکھا ہے۔ مرضیاں نے میرے مالک دیا، قرآن للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یهب لمن یشاء اناثا ویهب لمن یشاء الذکورا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ ہر مشکل وقت میں صبر کی توفیق عطا فرمائے، جو گناہگار زبان چل گئے اللہ خالص اپنی رضا واسطے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔